بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ملکی تاریخ کے پہلے الیکشن ہیں جس میں ہارنے اور جیتنے والے دونوں ہی حالت اشتعال میں دکھائی دیتے ہیں۔ جو جیتنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سادہ اکثریت نہیں ملی اور اس طرح ان کے ساتھ ٹیکنیکل ہاتھ کیا گیا ہے اور وہ حکومت بنانے اور چلانے کے لیے دوسروں کے مرہون منت ہوں گے، جبکہ دستیاب نتائج کے مطابق جو ہارنے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرا کر کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ملک کے طول و عرض میں جس قسم کے احتجاج، جلسے جلوس اور دھرنے دیے جا رہے ہیں، اس کی مثال ماضی میں بہت کم ملتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کے نتائج کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری سے اس کی سماعت کرے گا۔ یعنی اب یہ معاملہ عدالت کی حدود میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس وقت الیکشن کے نتائج کی بات کریں تو سیاسی جماعتوں کا جو رویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس میں صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دو ایسی جماعتیں ہیں جو حالت احتجاج میں نہیں ہیں، بلکہ وہ دونوں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جو تھوڑا سا معاملہ التوا کا شکار ہوا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو حکومت سازی کی کمیٹی تھی اس کا اجلاس آج ملتوی ہو گیا ہے، یعنی معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے۔ مگر اس وقت دیکھا جائے تو صرف پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو انتخابی نتائج سے ہمیں مطمئن نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو توقع سے بڑھ کر ملک کے طول و عرض میں نتائج جو ہیں وہ ملے ہیں، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ۔ مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو وہ حکومت سازی کے حوالے سے لیڈنگ رول کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، مگر اس کے اندرونی صفوں میں شدید اضطراب، بے چینی اور مایوسی پائی جا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے جس نعرے کے ساتھ پارٹی میدان میں اتری تھی اس کے پرخ سے اڑ گئے، اور نواز دو جو نعرہ دیا گیا تھا اس کی جگہ شہباز کا نعرہ متضاد تعبیر کے ساتھ عمل پذیر ہوا ہے۔ نواز شریف اس طرح کہیں پس منظر میں چلے گئے اور مسلم لیگ کا عام کارکن اس لحاظ سے شدید مایوسی کا شکار ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک شہباز شریف جو ہیں وہ لیڈرشپ کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے، یہ مقبولیت کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے جو نواز شریف کا ہے۔ آپ کو ہم اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جب الیکشن مہم چل رہی تھی تو راولپنڈی میں حنیف عباسی کے جلسے سے خطاب کے لیے شہباز شریف تشریف لائے تھے لیاقت باغ میں، تو ان کے قریبی لوگوں کی خواہش پر NA 47 اسلام آباد کا جو حلقہ ہے جہاں سے طارق فضل چودھری الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں منتظمین کو یہ پیشکش کی گئی کہ لیگی صدر جو ہیں ان کے انتخابی جلسے سے خطاب کے لیے آ سکتے ہیں، یعنی پنڈی سے ہو کے وہاں آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی MNA کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ پارٹی کا صدر یا کوئی بھی بڑا لیڈر اس کے جلسے میں آئے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جواباً انہیں یہ پیغام دیا گیا بڑا پولائٹلی کہ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ وہ زحمت نہ کریں، نواز شریف مری آ رہے ہیں 5 فروری کو اسامہ عباسی کے جلسے میں، تو واپسی پہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہاں جلسے سے خطاب کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپسی پہ نہیں آ سکے، مگر بہرحال بعد سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو اب تک کے ریزلٹس ہیں ان کے مطابق وہ جیت گئے، اگرچہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو مثال دینے کا یہ مطلب تھا کہ شہباز شریف کارکنوں میں کس حد تک مقبول ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ لیگی کارکن جو ہیں ان کی اکثریت اس بات سے قطعی دلچسپی نہیں رکھتی کہ مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنائے اور ساری بلائیں اپنے سر لے لے۔ آج جمعے کو جو نواز شریف کے زیر صدر اجلاس ہوا ہے لیگی قیادت کا، اس میں بھی یہ تجویز دی گئی ہے کہ پارٹی کو مرکز میں اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور دوسری جماعتوں کی منت سماجت کرنے کے بجائے پنجاب میں حکومت سازی پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ بہانمتی کا کنبہ جوڑ کر وفاق میں اگر آپ حکومت بنائیں گے تو وہ ایک بے اختیار اور کمزور ترین حکومت ہوگی جو کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی مرہون منت ہوگی، اور پھر عوام پر پڑنے والے جو منفی اثرات ہیں مختلف فیصلوں کے وہ نواز لیگ کو بھگتنا ہوں گے۔ اس کا تجربہ ظاہر ہے کہ 16 ماہ کی جو پچھلی حکومت تھی اس کے دوران ان کو بہت اچھی طرح ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایسی حکومت سے اپوزیشن ہی بلی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج دوسری ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے اس میں تحریک انصاف نے بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اشارہ دیا ہے، جو چند روز پہلے تک عددی اکثریت کی بنیاد پر مرکز، پنجاب اور KP تینوں صوبوں میں حکومت سازی کا دعویٰ کر رہی تھی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی اقتدار کو کانٹوں کی سیج تصور کر رہا ہے، اور نواز لیگ کے سنجیدہ حلقوں کا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت وفاقی حکومت ہم نے بنائی تو یہ ہمارے اقتدار میں آنے کا آخری موقع ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف شہباز شریف اور ان کا ہمخیال گروپ جو ہے وہ اقتدار کے لیے بےتاب ہے، اور ان کا خیال بھی یہی ہے وہ بانداز دیگر سوچتے ہیں اس چیز کو، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نواز لیگ کے اقتدار کا آخری موقع ہو، لہٰذا کیوں نہ اس موقع کو اویل کیا جائے، یعنی وہ اس آخری موقع کو اپنے لیے بھی آخری موقع تصور کر رہے ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت قائم ہو بھی گئی تو چند ماہ یا سال 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں نکال پائے گی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ڈی اے کا جلسہ جو دھرنا ہوا ہے جامشوروں میں، وہاں خطاب کرتے ہوئے پیر پگارا نے بھی ایسے ہی خدشات کا اندازہ یا انتباہ اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت 8 سے 10 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی۔ پھر نیا ایپیسوڈ جو مولانا فضل الرحمان کی صورت میں سامنے آیا ہے، انہوں نے نواز لیگ پر بالواسطہ طور پر مینڈیٹ چرانے کا الزام لگا دیا ہے اور رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ مولانا گزشتہ دور حکومت میں نواز لیگ کے فرنٹ لائن اتحادی کی حیثیت رکھتے تھے، اور تحریک انصاف کو عملاً اگر کسی جماعت نے ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ مولانا ہی ہیں۔ آج مگر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی تھی وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر لائی گئی تھی۔ جنرل فیض کا نام بہرحال آج انہوں نے اس کو مائنس کر دیا، انہوں نے کہا کہ مسٹیکنلی مجھ سے ہو گیا، مگر انہوں نے خود نواز لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ بوکھلاہٹ اور شرمندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان بیانات کے پیچھے جو مولانا کے ہیں ان کے کچھ مطالبات ایسے ہوں کہ انہیں ان کی حیثیت یا سیاسی پوزیشن سے زیادہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا نواز لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو کوئی بڑا مطالبہ ان کا پورا کر سکے؟ تو ایسے میں ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ نواز شریف اس وقت، نواز لیگ جو ہے وہ ہجوم کے اندر ایک تنہائی کا شکار ہے، یعنی وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی کیفیت سے دوچار ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، تو کچھ اس طرح کی کیفیت کا اس کو سامنا ہے، جو ظاہر ہے کسی بھی اقلیتی گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ انتخابات کا بنیادی مقصد بے یقینی کی کیفیت کو ختم کر کے ملک کو سیاسی اور معاشی ٹریک پر لانا ہوتا ہے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ امور مملکت چلائے جا سکیں اور ملک آگے بڑھ سکے، مگر یہاں بے یقینی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں تجزیہ کار بھی خدشات اور وسوسوں کی بنیاد پر ہی مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ بہت شکریہ۔